أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك
وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله خالقنا العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت قرات کی. جزاک اللہ قاری اکمل الحسن کا بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اور آج اس ماہ مبارک کا دوسرا روزہ اور سیکنڈ سحری میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو آف کورس ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے سارے ناظرین کو، سارے ویورز کو. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آن لائن بھی ہمیں ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری ٹرانسفرمیشن جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہمارے ویریس چینلز کے یوٹیوب چینلز کے بھی اوپر لائیو ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آف کورس سٹی نیوز نیٹ ورک کے سارے چینلز پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سٹی 42، سٹی 41، روہی اینڈ آف کورس چینل 24 یعنی کہ 24 نیوز HD پہ. تو آپ سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے. ویورز، کرونا وائرس نے ہر شخص کو، یہ جو کووڈ-19 ہے اس نے ہم سب کو پریشان کر دیا ہے، ایک اسٹیٹ آف ٹینشن میں ڈال دیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی سرٹن اقدامات جو ہیں وہ ہم تک پٹ اکراس کی گئی ہیں. لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. ہم کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ اب ہم لاک ڈاؤن کو فالو کریں یا اپنے دل کی آواز سنیں یا وہ کریں جو ہم پچھلے بہت سے رمضان المبارک کے مہینوں میں کرتے رہے ہیں. ایک تھوڑی سی کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، گلے شکوے بھی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ہے تو ایک سیلیبریشن کا، عبادت کا مہینہ تو ہے ہی، لیکن ایک سیلیبریشن کا مہینہ ہے. اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، فیملی فرینڈز آپس میں ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں. ہم اپنے ان بھائی بہنوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مستحق ہے، اور اس ہیلپ کو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے باہر یا اپنے گھر دسترخوانوں کو وسیع کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی دسترخوانوں کا اہتمام کرتے ہیں، ارینجمنٹس کرتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا ہے آج کے حالات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شام کے علاقے میں بھی ایک وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ نہ تو کوئی وہاں پہ آئے اور نہ ہی وہاں سے کوئی جائے. اگر اس صورتحال کو ہم آج اپلائی کرتے ہیں ویورز، تو پھر کچھ سوال بہت امپورٹنٹ ذہن میں آتے ہیں کہ کیا کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات یا جو ارینجمنٹس کی ہیں یا جو باتیں ہمیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں، کریکٹ ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے؟ کیا لاک ڈاؤن اسلام کی نظر میں وبا سے نمٹنے کے لیے بہترین حل ہے؟ یہ سوالات تو ہیں، لیکن ان کا جواب میرے جیسا نالائق اسٹوڈنٹ تو دے نہیں سکتا. ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہترین اور رناؤنڈ اسکالرز ہیں. بہت بڑا ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. مولانا فہیم الحسن تھانوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. رمضان مبارک. بہت شکریہ. کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، فیملی ممبر ٹو دا سٹی نیوز نیٹ ورک، علامہ حسن رضا باقر، also another renowned religious scholar. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ویورز، اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اسکالر سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آج کا ٹاپک ہے وبا یعنی کہ ڈیزیز. ڈیلی ہم کوئی نیا ٹاپک سامنے لے کے آئیں گے اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. تو آئیڈیلی اگر آپ اس سے ریلیٹڈ ہی کال کریں تو بہترین ہوگا، لیکن اگر کوئی سوال ہے اور کوئی کنفیوژن ہے جس میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے تو ضرور کال کریں. ہمارے دونوں اسکالرز آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے. اگر کال کرنا ہے تو 03172424
645 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. 03172424 پہ کال کریں اور ہماری ٹرانسمیشن، ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. تو ویورز، سب سے پہلے تو آئی گیس سوال یہی بنتا ہے، مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، وبا یعنی کہ ڈیزیز سے ریلیٹڈ اسلام ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے اہم بات تو آپ نے خود اپنے انٹرو میں بیان کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب وبا کی جو جگہ ہے جہاں پہ پھیلی ہوئی ہے، نہ وہاں سے باہر آؤ اور نہ اس طرف سفر کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں احتیاط کا حکم دیتا ہے. دوسری چیز یہ کہ بعض احادیث میں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو بیماریاں ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا اور ان سے بعض دفعے ان کو ملاقات نہیں کی، دور سے ملے. اور اس کے برعکس ایسی احادیث بھی ہیں کہ ایک بیمار آیا، اس کو بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، تو اس کو اپنے پاس ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ملتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے زمانے میں آتے ہیں اور چونکہ موضوع ہمارا یہ کووڈ-19 یا کورونا، یہ وبا جس کے اندر ہم آج کل مبتلا ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہر فیملی میں یہ بات سننے کو مل رہی ہے. میرے بچوں نے خود یہ بات کہی کہ زندگی تو آگے چل پڑے گی، یقینی بات ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے، لیکن آگے جا کے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہمیں گھروں میں بالکل لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. میں نے بھی اپنی زندگی کے 50 سے زائد سال گزارے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس قسم کا رمضان ہو اور اس قسم کی عبادات ہوں. لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب میں پابند کیا ہے. اسباب کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے لیے دوا کو استعمال کرنے کا حکم ہے. بے شک. یعنی اللہ تعالیٰ اس دوا کے اندر شفا ڈال دے، وہ چھوٹی سی گولی ہے اس کے اندر شفا آ جائے، انجیکشن ہے وہ شفا آ جائے، یا ایک لمبا آپ کورس لیں دوا کا تو اس میں اللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں شفا دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے. بے شک. تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ صرف ایک مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے اندر جو اخلاقی پستی چلتی چلی آ رہی تھی ہر معاملات میں، ہمارے پوری دنیا میں، ہم اپنے ہی اگر اس ملک کے میڈیا کو لے لیں تو آج سے میں اپنے بچپن میں اگر سوچتا ہوں تو جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے ٹی وی اسکرین پہ، وہ اس وقت اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ کچھ دیکھیں گے. لیکن آج ہم اسے برداشت کرتے ہیں. تو یہ چیز جب آگے بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بریک لگانی تھی اور انسان کو یہ بتانا تھا کہ میری قدرت کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں بند کیا گھر میں تو پھر تم خود اپنی مرضی سے بیٹھے ہو، ڈر کے بیٹھو یا حکمن بیٹھو یا مجبوری میں بیٹھو یا جیسے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مسلمان کا آخری حربہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جائیں گے. اور اسباب کیا ہیں میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جو ماہر ہیں، طب کے ماہر ہیں، اس مرض کے ماہر ہیں، جو وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کی رائے میں بہرحال وزن ہے اور اس کو ماننا چاہیے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرنی چاہیے. جہاں جہاں جو احتیاطیں وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بالکل پوری طرح عمل کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر وبا کی صورت میں جہاں احتیاط ہے وہاں پہ اسباب ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے. اور یقینی بات ہے کہ مدد وہیں سے آنی. بے شک. لیکن ایک بات تو ماننے والی ہے علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی بریک کے فوراً بعد کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، کہ ویورز اس کووڈ-19 نے جینیونلی ہمیں سوچ میں ڈال دیا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ کو اسٹیٹ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری طرف آپ کا مذہب آپ کو کھینچ رہا ہے. رمضان المبارک اور اجتماعی عبادات ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ گئی ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا جس کو انگریزی میں وی لک فارورڈ ٹو اٹ، تو وہ بھی ایک ساتھ چیز ہے. پھر ڈاکٹرز بھی بات کریں تو بہت سی جگہ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں.
کنفیوژن کامن مین کے لیے ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے، اور اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن آبویسلی رمضان المبارک میں ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہمارے اسکالرس ہمیں گائیڈ کریں۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہیں گے شہر رمضان میں۔ ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کے سارے چینل کے ویورز کو سلام پیش کریں گے، رمضان مبارک۔ ویورز، آج کا ٹاپک ہے ڈیزیز یعنی کہ وبا، اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ایک ریناؤن نعت خواہ مدثر احمد حمدانی صاحب۔ لاسٹ ایئر بھی بہت پیارا ساتھ رہا اور اس سال پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، آپ کے پاس پھر ہم نے آنا ہے سلام کے لیے، کچھ اسپیشل سنیں گے ہم آپ سے۔ ویسے تو آپ جو بھی سناتے ہیں وہ اسپیشل ہی ہوتا ہے۔ جی علامہ صاحب، وبا ڈیزیز سے ریلیٹڈ کیا کہا گیا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ جو بیماری کے حوالے سے، وبا کے حوالے سے اسلام کے احکامات واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے بیماری جو انسان کی ذات تک ہوتی ہے، دوسری وہ ہے کہ جو متعدی مرض ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں زمانہ رسالت میں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی انسان متعدی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے خود ہی کہا گیا کہ انسان کو فاصلہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث ملتی ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جذام کے مرض میں مبتلا ہے تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نیزے کا فاصلہ رکھو۔ یعنی یہ جو سوشل ڈسٹینس ہے، یعنی خود رسول خدا نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نیزے کا فاصلہ رکھ کے ایسے شخص سے بات کرو۔ ایک نیزہ کتنا ہوتا ہے ایک نیزہ آپ دیکھ لیجئے، کچھ بھی نہیں، وہ 1 میٹر کا تقریباً ہوتا ہے، جیسے آپ 3 فیٹ کہتے ہیں اب جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر ایک زمانہ رسالت میں واقعہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جب مدینے کے باہر سے قبیلہ ثقیف والے رسول خدا کی بیعت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو رسول خدا نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس قبیلے کے پاس۔ انہیں جب بتایا گیا کہ ایک شخص ان میں فلاں مرض یعنی جذام میں مبتلا ہے جو متعدی مرض ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص سے کہہ دو کہ میں نے اس کی بیعت قبول کر لی ہے، وہ وہیں سے واپس چلا جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہمیں ان احتیاطی تدابیر کی واضح طور پر تلقین کرتا ہے کہ جو شخص متعدی مرض میں مبتلا ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا متعدی مرض ہے، جیسے آج پوری انسانیت کو سامنا ہے کرونا وائرس کا، اس میں ہم ایکسپرٹس کی طرف رجوع کریں گے۔ جو بھی ایکسپرٹس بتائیں گے کہ یہاں پر احتیاطی تدابیر اپنانی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری، واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ تعین میں نہیں کروں گا، کوئی مفتی نہیں کرے گا کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے، یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، اور جو وہ کر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر اگر ایک شخص متعدی مرض میں مبتلا ہے اور اس سے علم ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، اس کے باوجود وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہاں پہ شریعت فقہا جعفریہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کی بیماری پہ ہونے والے اخراجات کی ضمانت دے گا، اور اگر اس دوسرے شخص کے بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ورثاء کو دیت دینے کا پابند ہوگا، اس لیے کہ اس نے اسے اس مرض میں مبتلا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اس حوالے سے واضح فرامین موجود ہیں کہ انسان متعدی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز زہریلی ہے کھانے کو، اور کوئی اسے کھانے لگے، یا ہم اسے منع کریں گے، یا پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ زہریلی چیز ہے، ہم جان کے تو اسے وہ کھانے کے لیے نہیں دیں گے۔ تو اسی طریقے سے آئی گیس ایک لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرض میں آپ مبتلا ہیں یا پاسبلی ہو سکتے ہیں، ایکچولی اس مرض کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جیسے کہ جو بچے ہوتے ہیں، ینگر جنریشن ہے، وہ ویورز اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی خاص سمپٹمز یا کبھی کبھی کوئی بھی سمپٹم نہیں نظر آتا۔ اب اگر وہ بچہ کیریئر ہے
وہ خود تو ٹھیک رہے گا، شاید اس کے ماں باپ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن جو گھر کے بزرگ ہیں، نانا نانی، دادا دادی، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں اور خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو بینگ کیئرفل از امپورٹنٹ. لیکن اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ مولانا صاحب، اسلام تو محبت کا اور بھائی چارے کا اور ٹوگیدرنس کا مذہب ہے، تو کیا اس وبا میں ایک دوسرے سے فاصلہ بھی محبت ہے؟ کیونکہ اسلام تو فاصلوں کو دور کرتا ہے، تو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فاصلے کریٹ کرو. تو یہ ایک کویسچن آیا تھا سوشل میڈیا پہ، اور اس کے فوراً بعد ہم ایک کال بھی لیں گے. جی سر. دیکھیے، اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مقام اسلام میں کیا ہے. محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت میرے نفسانی خواہشات کا اور میرے جذبات کا نام نہیں. محبت یہ ہے کہ میرا عمل وہ ہو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہوں. یہ اصل بنیاد ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر بیماری ہے اور اس بیماری سے تم دوسروں کو بچاؤ اور ان سے دور رہو، اب میرا وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ خود بچائیں کہ مجھے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی متعدی بیماری ہو اور میرا بیٹا میرے قریب آنے لگے تو میں اسے روکوں گا یا نہیں روکوں گا؟ لیکن مولانا صاحب، اولاد نہیں رہ پائے گی. نہیں، اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے تو ماں کس طرح دور رہے گی؟ دیکھیے، اولاد تو نہ سمجھ ہے، اولاد کے جذبات اور ہیں کیونکہ وہ صحت مند ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اگر میرے پاس آئے گا تو اسے نقصان ہوگا. تو وہی جذبہ جو میں نے اپنے قریبی کسی عزیز کے لیے رکھا وہ ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہونا چاہیے، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے. تو اس لیے اس چیز کو اگر فاصلہ ہے تو یہ فاصلہ بھی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، تو ہمیں اس فاصلے کو یقیناً رکھنا چاہیے، اور یہ بھی عین اسلام ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں رفیق صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم رفیق بھائی. وعلیکم السلام. جی رفیق آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ کی نعت کی بہت اچھی آواز ہے. مدثر بھائی، آپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ ہمارے جو نعت خواہ ہیں ان کی بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ سے. مدثر بھائی کے تو خیر پوری دنیا میں فین ہے ماشاءاللہ سے. جی بھیا، آپ کا سوال کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ رمضان آ گئے، مطلب بالکل لگ ہی نہیں رہا کہ رمضان ہے. عبادت کیا ہے؟ کچھ بس سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب جو علماء سے پوچھی گیا کہ کیا ہے مطلب. جیسے کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ تراویحوں سے ریلیٹڈ جاننا؟ جیسے رمضان لگ ہی نہیں رہا کیا ہے، جیسے رمضان آ گیا، جیسے رمضان جیسے لگ ہی نہیں رہا کیا ہے، کیا صورت حال ہے، کیا ہے؟ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں مساجد میں جو ایک رونقیں، ایک آپس میں وہ جو ہوتا ہے نا سب کا آپس میں ملنا جلنا، وہ ختم ہو گیا ہے. تو آئی گیس ان کا وہ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں. میرے گھر میں بھی جو ہمارے سارے اسٹاف ممبر ہیں، میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے یہی کہا کہ جگن ایسا رمضان تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم یہاں سے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ناما صاحب؟ اب دیکھیے، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے. رونقیں ختم ہو. اس حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے یہ وہی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. جیسے گزشتہ رمضان میں اگر آپ خدا کی بارگاہ میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس سال بھی وہی کیجئے، مستجاب ہوگی. اور ماہ رمضان المبارک در حقیقت ایک مشق ہے جو ہم نے کرنی ہے اور اپنے اندر چینج لانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے نفسیاتی طور پر ہر ایک اسے قبول کرے کہ وہ رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے اور میں نے اپنے اندر وہ چینج لانا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ کچھ حلال چیزوں سے اجتناب کرنا ہے تاکہ انسان اس قابل ہو جائے پھر حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرے. اس لیے یقیناً جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس میں اہم چیز انسان کی اپنی نفسیات بھی ہوتی ہے. اگر میں اپنے گھر کا ماحول ویسا بنا دوں جیسے ماہ رمضان المبارک گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا تو یقیناً ہم یہ تبدیلی اور اس ماہ رمضان المبارک کی کیفیتوں اور برکتوں کو محسوس کریں گے. بے شک. جی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مولانا صاحب کہ مساجد میں آپ نے روزہ افطار کیا اور پھر لوگ جو ہیں وہ تراویحوں کے لیے رخ کرتے تھے، تو بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں بہت ایموشنل ہوئے ہیں کہ ہم نے تراویحاں جا کے مساجد میں پڑھنی ہیں. کچھ اس پہ ہمیں اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں. جی پلیز.
وہ یہ کہ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پہ یہ وقت کیوں آیا؟ کیا وجہ؟ ہم روزے رکھتے ہیں، ہر سال رکھتے رہے، اور ہمارا ایک طریقہ تھا، ہمارا ایک قرآن کریم نے روزے کا نتیجہ بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے رکھ کے تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے 50 سال کے روزے رکھے، 30 سال کے رکھے، 20 سال کے رکھے روزے، ہم نے کبھی اپنا یہ احتساب کیا کہ ہم کتنے متقی ہوئے اس روزے کے بدلے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جس طریقے سے اس کو گزارنا چاہیے تھا ہم اس کی حقیقت پہ نہیں گئے۔ اگر جی۔ تھوڑی ہلکی سی فنی بات ہے، کبھی کبھی مجھے اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں اور بہت زور کی آ رہی ہے، تو اس لیے مجھے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں شیئر کروں۔ ایک پوسٹ آپ سب نے دیکھی ہوگی، کافی زیادہ عام ہوئی، کہ یہ پہلا رمضان ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی شیطان کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ ہم سب کے اندر کے شیطان کو بند کیا گیا نا، وہ ساری جو لیکن اس رمضان میں بھی معذرت کے ساتھ پھر کوئی بات نکل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جائے، جی پلیز، لیکن ایک حقیقت ہے کہ آج شام کو میں نے بچے کو بھیجا کہ لیمو لے کے آؤ تو 400 روپے کلو مل رہے تھے، جو پرسوں 120 روپے کلو تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، پھل اسی طرح مہنگے ہونے شروع ہو گئے۔ باقی مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گئے گزرے حالت میں بھی کہ جب ہمارے لیے مسجدیں بھی بند ہو رہی ہیں، عبادات بھی بند ہو رہی ہیں، عبادات کے مزے بھی نہیں آ رہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ کیا چیز تھی، رمضان کی روح جو تھی وہ کیا تھی کہ جس کو ہم نے پہلے بھی چھوڑا ہوا تھا اور آج بھی چھوڑا ہوا۔ مولانا صاحب یہ ڈیزیز کیا آئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ بھی لوگوں نے کیش کرنا شروع کر دیا، سینیٹائزر گھر پہ بنا کے مفت کے دینے کے بجائے مہنگے صاحب حیثیت لوگ ماسک گھروں پہ بنا کے بیچ رہے ہیں، جن کو مطلب جو فائنینشلی سٹیبل لوگ ہیں وہ کیش کر رہے ہیں اس بیماری سے۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ناظرین ذرا سا اس کے اوپر سوچیں بالکل تھوڑا سا، کہ ایک یہ بھی اس کی صورت ہے کہ ہم نے شاید اس بلا کو اور اس مصیبت کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ میں نے پرسوں بھی جمعے میں یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو شاید اللہ تعالیٰ نے اس سال یہ بہانہ نہیں دیا کہ میں تو بڑا مصروف تھا، میں رمضان میں کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، گھر میں جاب سے بھی فارغ ہیں، کاروبار سے بھی فارغ ہیں، تو اب تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ جو مسجد میں ہے وہی آپ کے گھر میں ہے، وہاں سے بھی وہ اسی طرح سنے گا آپ کی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں جو مساجد کا مسئلہ ہوا اور اداروں کا مسئلہ ہوا، بالکل اس میں کوئی بات نہیں ہے، جب ہمارے بڑوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا تو ہم اس کو بالکل پوری طرح ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس میں کہیں مزاحمت نظر آتی ہے یا اس میں کہیں مخالفت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں ان ایس او پیز کے اوپر یکساں عمل نہیں ہوتا۔ ایک سپر اسٹور ہے، وہاں پہ اس ایس او پی کے اوپر عمل کرانے کے لیے کوئی انتظامیہ کا آدمی نہیں پہنچتا، کہیں یہ نہیں ہوتا کہ جی 1 گھنٹے کے لیے وہاں رش ہے، وہاں صبح سے شام تک روزانہ یومیہ رش ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے لیے وہاں پہ کوئی انتظامیہ کا آدمی نہیں جاتا۔ صرف ایک پولیس نہیں ہے، پولیس کے ساتھ اور بھی دیگر ایجنسیز ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر بھی تھانے دار جو ہیں اور دیگر ادارے والے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ ان ایس او پیز کو، اور ان ایس او پیز کو باقاعدہ ایک اگر 6 فٹ کا فاصلہ ہے تو 5.5 فٹ کا فاصلہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر 50 سال سے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک ہو رہے ہیں کہ جی، تو اس چیز سے پھر لوگوں کے اندر ایک وہ ہوتی ہے۔ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، اور میں اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی، پھر بریک کا بھی وقت ہو گیا، and I don't want کہ میں آپ کی بات کو مزید کٹ کروں، تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس میرے بہت ہی پیارے بھائی مدثر احمد حمدانی صاحب کا سے کچھ ایسا کلام سنتے ہوئے آئیں گے جس سے تھوڑی سی روح کو سکون آئے اور تھوڑا سا ہمارا سول ایزی ہو۔ لیکن مولانا صاحب نے 100% بات صحیح کی ہے۔ آج میں جب آ رہی تھی افطار ٹرانسمیشن کے لیے تو یہی ہوا، ایک دکان میں گئی، وہاں سے کچھ چیزیں سوچی کہ افطاری کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 5 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو آنے سے پہلے ہی میں نے وہ چیزیں پرچیز کی۔ تو جب میں چیزیں پرچیز کر رہی تھی تو جو دکان میں لوگ بھی کام کرنے والے تھے ان میں سے بھی کسی نے 6 فٹ کا فاصلہ نہیں رکھا، اور جو لوگ 2-4 لائن میں بھی کھڑے تھے انہوں نے بھی اس کو مینٹین نہیں کیا، لیکن کسی نے اس چیز کو چیک نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز مساجد کے لیے اور عبادات کی جگہوں کے لیے اسٹیبلش کی ہیں تو پھر ہر جگہ اسٹیبلش کریں، یہ بالکل 100% کرا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہٹا دیں یہ لاک ڈاؤن کے رولز، لیکن اگر رکھے ہیں تو پھر سٹینڈرڈ رولز ہر جگہ کے ہونے چاہیے۔ بریک کے بعد اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔
پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، رحم کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگ کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو علامہ صاحب ہم کرم ہی مانگتے اللہ تعالیٰ سے اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیں۔ بریک سے پہلے ایک ڈائریکشن میں ہماری گفتگو جا رہی تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس مولانا صاحب نے کچھ نوٹ کرائے، اور آپ نے کہا کہ اگر لوگ مائنڈ کرتے ہیں تو کبھی کبھی لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنے کے لیے سخت بات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو وہاں سے مجھے خود بھی کچھ ایسی چیزیں یاد آئیں جو میں نے نوٹ کی شروع میں جب یہ وائرس، یہ بیماری، یہ وبا، یہ ڈیزیز جو ہے سامنے آئی، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے سینیٹائزرز گھر پہ بنانے شروع کر دیے، ماسکس بنانے شروع کر دیے، پروٹیکٹیو گیئر گھر پہ بنانا شروع کر دیا، خوشی اور اپنے ڈیفرنٹ فیکٹریز میں اور جگہوں پہ بنانا شروع کیا۔ دل میں بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر 10 لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ان میں سے 2 نے فری میں یا بالکل کاسٹ بیس چیز کو کرنے کی کوشش کی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، لیکن 8 لوگوں نے اس کو ایک دکان کھول لی، ایک کیش ان کرنے کا موقع بنا لیا کہ بھئی دوسری جگہ سے پیسے نہیں بن رہے تو یہاں سے تو بنائیں۔ تو لوگوں کی بیماریوں کا اور مجبوریوں کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے اس بیماری سے ریلیٹڈ چیزوں کو سیل کرنا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ اب دیکھیے قوموں کی پہچان ان حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اجتماعی سوچ رکھتا ہے اور کون انفرادی سوچ رکھتا ہے، یعنی کون صرف اپنی ذات تک سوچتا ہے اور کون اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیے تو ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور در حقیقت اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ان حالات جن کا ہمیں سامنا ہے، قرآن ہمیں یہ بھی نظریہ دیتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اگر زمین اور سمندروں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، انحراف فساد ہو رہا ہے، تو یہ خود انسان کے اپنے اعمال کا بھی کیا دھرا ہے۔
صحیح. ان حالات میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں ان پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو میرے ہی جو اعمال ہیں آج وہی سامنے آ رہے ہیں. اور دیکھیے ایک چیز، ہم نے جب لاک ڈاؤن پوری دنیا میں ہو گیا، صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، اور قیامت کے بارے میں علماء سے سب نے سنا ہوگا کہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج اصل حکومت بادشاہت کس کی ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ قیامت سے پہلے اللہ دنیا میں ہم سے سوال کر رہا تھا کہ جو زمین پر خدا بنے ہوئے تھے اور منہ کے بل گر پڑے ہیں، بتاؤ اصل بادشاہت اور حکومت اور سپر پاور ذات کون ہے؟ کیا بات ہے. در حقیقت میں سمجھتا ہوں انسانیت کے ضمیر کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے. سائنٹسٹ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور حدیث بھی ہے کہ کوئی بیماری نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، دریافت ہو جائے گا. لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ تو کرے کہ جو زمین پہ خود کو خدا سمجھتا تھا کہ نہیں، یہ تمہاری بھول تھی. لیکن نامہ صاحب مجھے بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑ رہی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اس بات پہ کہ ابھی بھی لوگ اپنی بادشاہت اور اپنی گریٹنس دکھانے کے لیے 2-2.5 ہزار روپے کا راشن کا پیکٹ کسی کو پکڑاتے ہیں اور اس میں بھی تصویریں کھینچ کے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں. اب ہم ویسٹ کو برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ جو ہے، اور میں کوئی پرو ویسٹرن ورلڈ نہیں ہوں، بٹ میں نے ایک عرصہ میں یونیورسٹی کینیڈا کی پڑھی ہوئی ہوں، باہر کافی وقت گزارا ہے، تو دونوں اینڈز کو دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر ٹیبل پہ چیزیں رکھ دی اور کہا کہ جس نے لینا ہے وہ لے لے. ٹیبل کی تصویر لگا دی کہ بھئی یہ ایک اویلیبل چیز ہے، اگر کسی نے آ کے لینا ہے تو لے لے. لیکن لوگوں کی تصویریں نہیں لگائی کہ بھئی اگر کوئی وائٹ کالر انسان یا کوئی ایسی سچویشن میں بندہ سٹک ہے جس کو سیلری نہیں ملی اور اس نے آ کے چیز لینی ہے تو وہ آ کے لے لے، امبیرس نہ ہو. ایک ہاتھ سے کیا تو اگلے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. یہاں پہ ایک بندے کو راشن کا پیکٹ پکڑائیں گے لیکن 50 اس کی پوسٹ لگائیں گے. کیا یہ پھر پازیٹیوٹی اور نیکی کے زمرے میں جاتا ہے یا زیادتی کے زمرے میں جاتا ہے؟ ہم اس ایک پہ چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ شاید ٹیبل جو ہے وہ شام تک بھری رہے اور ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کے لے جائے. اگر آپ یہاں کوئی ایسی ٹیبل رکھیں تو 1 گھنٹے میں خالی ہو جائے گا. پہلا شخص جو آئے گا وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جائے گا. اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے بعد بھی شاید کوئی ضرورت مند آ جائے اور اس کی کوئی ضرورت ہو. اور دوسری بات سر، ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہو. ہمارے یہاں تو بالکل دیکھیں جو باتیں ریکگنائز کرنے والی ہیں، ہم یہ سخت باتیں اس لیے کر رہے ہیں ویورز تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اگر شاید بغیر سوچے سمجھے کوئی ہم ایرر کر رہے ہیں تو اس کو کریکٹ کریں. تو پلیز برا نہ ہماری بات کا منائیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم نے آپ کی کالز لینی ہے، ضرور کال کریں، ہماری گفتگو کا حصہ بنیں. اور یہ والا جو ہم نے سوال ریز کیا ہے اس کو بریک کے بعد ہم ٹچ اپون کریں گے. گائیڈ کر رہے ہیں اینڈ دین آف کورس مدثر احمد حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم اپنی گفتگو کا ذرا تھوڑا سا اور سخت ڈائریکشن میں جائیں گے. مولانا صاحب بچپن سے سنا ہے ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اوبیسلی جس طرح یاد ہے اس طرح پٹ فارورڈ کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنا پبلسائز کر رہے ہیں. تو ہم نے بریک میں دونوں رخ کو ڈسکس کیا، ایک کے جو کر رہا ہوتا ہے وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی بیہیویئر کیا ہوتا ہے. تو کچھ اس پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے اس بیماری کی سچویشن میں جب لوگ دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ نہ فقیر ہوا ہے اور نہ امیر ہوا ہے. متاثر وہ درمیانہ طبقہ ہوا ہے کہ جو بیچارہ سفید پوش ہے اور جو ایک لگی بندی آمدنی میں وہ کرتا تھا. کچھ دکان بھی چھوٹی سی اگر چلا رہا ہے تو شام تک جو کمائی کرتا تھا اسی کے اوپر جا کے اس نے اپنا گھر چلانا ہوتا تھا. تو چھوٹی موٹی اگر کوئی سیونگ تھی تو وہ اس کی نکل چکی ہے اور وہ اس وقت پریشان ہے. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئے ہیں اور رابطے میں آئے ہیں کہ جو بیچارے اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکے کہ ہمیں کچھ دو، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھیں، ان کا انداز اور ان کا کچھ باتیں، کچھ جملے ان کے وہ بتا گئے کہ شاید اس شخص کو ضرورت ہے. اور جب دیا تو وہ اتنا مشکور ہوئے اور وہ شکر گزار ہوئے کہ جی آپ نے مدد. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کی خبر نہ ہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
اور اس میں آپ نے ایک پورا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جگہ جگہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو رکھا. جب پہاڑوں کو رکھا گیا تو اس زمین کا جو زلزلہ تھا وہ رک گیا. تو اب فرشتوں کے سوالات کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے. پہلا سوال یہ کہ یا اللہ یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق تھی تیری، پہاڑ کے اس نے زمین کو قابو کر لیا اور زمین کا زلزلہ جو تھا رک گیا، تو کیا کوئی مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو اس پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ مضبوط لوہا ہے کہ جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پتھروں کو توڑ دیتا ہے. اب تجسس چلتا ہے آگے، پوچھا کہ یا اللہ لوہے سے زیادہ مضبوط؟ کہا آگ ہے کہ لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے. کہ یا اللہ آگ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ کہا کہ پانی ہے کہ آگ کے اوپر جاتا ہے تو اس کو بجھا دیتا ہے. کہا یا اللہ پانی سے زیادہ بھی کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا ہے کہ جب چلتی ہے تو پانی کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے اور پانی بھی طوفان اور ایک مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے. تو پوچھا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات آ گئیں، پہاڑ بھی آ گئے، لوہا بھی آ گیا، آگ بھی آ گئی، پانی بھی آ گئے، سمندر، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ مخلوق میں کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو مثال تو انسان کی دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ انسان سب سے زیادہ مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی مثال نہیں دی. پھر انسانوں میں بھی مسلمان اور کافر کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ مسلمان ہے، تو مسلمان کا نام بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر مسلمانوں میں بھی کوئی تقوی والا ہے، کوئی سجدہ گزار ہے، کوئی اور دیگر عبادات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادات میں سے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو آپ نے کیا، کہ میرا وہ بندہ کائنات کا مضبوط ترین طاقتور ترین شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے کرتے ہیں، اپنے ایک بتانا تو یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے ترغیب ہو. آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں نے راشن دیا ہے لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، یہ بتانا ریاکاری میں نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس انداز میں کیا جاتا ہے، آپ نے تو پھر بھی کہہ دیا کہ جی 2000-3000 کا راشن، ہم نے تو دیکھا ہے کہ 20 روپے کی ایک تھیلی پکڑاتے ہوئے بھی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب دینے والا اتنا کمزور ہوگا، یہ تو اپنی کمزوری کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اتنے مضبوط ہو اسی عبادت سے، اسی کام سے، کہ اس کام کو اگر تم کرو گے تو تم اتنے مضبوط ہوگے کہ کائنات میں تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ پھر پیچھے اس کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. طاقتور کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر مخلوقات خود بخود اس کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دیتی ہے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس عبادت میں کتنے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں اور کتنے اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ریاکاری والی عبادت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کتنے قاری قرآن ہوں گے، کتنے عبادت گزار ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور لائے جائیں گے، پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تم نے کیا کیا؟ کہ جی میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے یہ کام والا کہیں، تجھے غنی کہیں، تجھے سخی کہیں، تجھے عالم کہیں، تجھے خطیب کہیں. کہا کہ یہ تو کہا جا چکا دنیا میں، یہاں پہ یہ کسی کام کا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس مصیبت کے دور میں، اس عذاب کے وقت میں، اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے وقت میں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. میرا دفتر میرے قبضے میں تھا، میرا حکم چلتا تھا، میری فیکٹری میں میرا حکم چلتا تھا، آج میں اس فیکٹری میں جا نہیں سکتا ہوں، کیا بات میں ہے. اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. کس نے روکا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت اور قدرت دکھائی. صحیح. میں آج یہ بات اس ملک کے نوجوانوں سے آپ کے اس چینل کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر 50 سال سے زائد لوگوں کو مسجد سے نکال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے کام لینا چاہتا ہے. نوجوانوں کو اگر مسجد میں آنے کی اجازت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ باغ ڈور دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. تو اپنے آپ کا دل کا قبلہ تبدیل کریں. کچھ باتیں انشاءاللہ اور بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں اور ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ ریاکاری سے بچیں. اور ریاکاری دیکھیں، یہ تو مہینہ وہ اس عبادت کا ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے. بالکل. روزہ تو وہ عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنی زبان سے نہ کہیں.
آپ نے روزہ نہ بھی رکھا ہو، کسی کے یہاں جا کے کہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کہہ دیتا ہے جی نماز آپ نہ پڑھیں تو کہیں نہ کہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی گواہ تو ہوگا نا کہ بھئی کہاں پڑھی، کیسے پڑھی، کس طرح پڑھی۔ روزے کے اندر تو ریاکاری ویسے ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کا روزہ تو ہمیں سکھاتے ہی ہے کہ ریاکاری سے بچو۔ بالکل۔ تو اس چیز کے اوپر انسان کو فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے ہماری۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، اسی بات کو آپ کی طرف لے کے چلوں گی، اینڈ اس کے اندر یہ ایڈیشن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر نے بیماریوں کی تیمارداری کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، تو اس وبا میں بیماریوں کی تیمارداری بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاسپٹل جا کے وزٹ کر رہے ہیں، جبکہ منع کیا ہے بیماروں کو، اسپیشلی جو ہے آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے، لیکن لوگ وہ بھی چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں، جا کے وہاں پہ تصویریں کھچا رہے ہیں کہ ہم نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ سیلیبریٹیز بھی اس طرف جا رہے ہیں جس پہ منع کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کریں، اپنا بھی ایکسپوجر کر رہے ہیں، اپنی فیملی کا بھی کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو یہی والی بات آگے لے کے چلتے ہیں، اور تھوڑا سا جو بیمار لوگ ہیں ان کی تیمارداری سے ریلیٹڈ بھی۔ اب دیکھیں بیمار کی تیمارداری کا اصل میں ہدف، مقصد کا اس میں لاجک کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی مریض خود کو ایسا محسوس نہ کرے کہ شاید دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کہ مریض جو ہے اس حالت میں اسے اپنائیت کا احساس دلانا چاہیے۔ اور پھر ساتھ تیمارداری کے لیے کچھ جو اسلام نے ہمیں اخلاقیات سکھائے ہیں اور آداب سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اسے اذیت ہو، زیادہ دیر تک نہ بیٹھا جائے جو اس کے لیے باعث اذیت ہو۔ تو اسی طرح اب ان حالات میں بھی اگر دیکھا جائے تو تیمارداری کے لیے وہ جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ اس کی تیمارداری تو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کی غذا ہے، ضروریات ہے، ہاں اس کے دوست احباب اسے مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمیں اخلاقیات اور آداب بتائے ہیں اس میں جو چیز کسی اور کے لیے باعث نقصان ہے اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ انسان اللہ کی اور رسول کی رضا، خوشنودی کے لیے جا رہا ہے، اور بس اوقات نہیں دوسرے پر احسان جتلانے کے لیے جا رہا ہے۔ حالانکہ جو پہلا اصول ہمیں اسلام نے بیمار کی تیمارداری کے لیے دیا اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سیلفی لے رہا ہے اور دوسرے کو یہ بتا رہا ہے میں فلاں جگہ پہ گیا، نہیں، اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اسلام اس حوالے سے نہیں کہتا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں، جیسے ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم ہر کام میں ہی سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہم نے نیا کام کیا کوشش ہے کہ اب پہلی تصویر لی جائے اور پھر آگے کیا جائے۔ اور اب جیسے ہم ان حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام کو سیلفی سے جوڑا جا رہا ہے، اگر تھوڑی سی بھی نیکی کی، سیلفی لی، سوشل میڈیا پہ ڈال دی، حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات و خیرات کو دوسروں پر احسان جتلا کر اور دوسروں کو اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ یعنی اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے پھر میں یہ احسان جتلا دوں، اس کا مطلب ہے کہ اس نیکی پہ کراس لگ گیا ہے۔ یا اگر میں نے کسی کا چہرہ دکھایا اور اس کی پورے معاشرے میں عزت جو ہے وہ رسوا ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی نیکی کو کراس کر دیا۔ اور اہم چیز آخری میں کہوں گا، ایک بندہ کرپشن کرتا ہے اور پھر وہ جا کے پورے محلے میں خیرات بانٹ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ کتنا جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے انما یتقبل اللہ من المتقین، عمل خیر اسی سے قبول ہوتا ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک سوال بہت اچھا ہے مولانا صاحب کے لیے، وہ ہم بریک کے بعد ٹچ اپون کریں گے کہ کیا تراویحاں آن لائن جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اگر آن لائن کچھ قاری حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تراویحاں پڑھائیں تو کیا اس کو اٹینڈ کرنے کا وہی ثواب ہوگا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے، بریک کے بعد اس کو ٹچ اپون کریں گے۔ بریک ویورز، ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے بہت ہی ہماری پیاری آواز رکھنے کی مالک ہیں، بہت ہی بہترین ثنا خواں ہیں، نورینا امتیاز ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ ابھی ہم نورینا سے کلام سنیں گے، لیکن
بریک سے پہلے ایک امپورٹنٹ سوال آیا تھا، ہمارے کالر کاشف بھائی نے کال کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آن لائن تراویحاں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی اچھا، بلکہ وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی کال ہی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کاشف بھائی، مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آن لائن تراویحاں ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ اور آن لائن تراویحاں کہ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹی وی آن لائن کر کے، یا کہ اپنے گھر کے پاس مسجد ہے اس کو آن لائن دیکھ کے بندہ آن لائن تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب جمعے کا دن ہو اور جمعے کا خطبہ اگر ہمیں گھر میں آواز آ رہی ہو خطبے کی، تو ہم 10 گھر آگے میرے گھر سے کوئی 10 گھروں کا فاصلہ ہے مسجد کا، ٹھیک ہے، تو ہم مطلب اس کی بات سن کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ بڑے اچھے سوال ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ ٹی وی پہ جواب سنیں، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہیں۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرط ہے امام کے ساتھ پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی وہ ایک ہی مجلس میں موجود ہوں۔ اگر امام اور مقتدی الگ الگ مجلسوں میں موجود ہیں تو پھر ان کا آپس کا اگر اتصال نہیں ہوتا تو پھر وہ تراویح یا وہ جماعت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یعنی جس ہال میں یا جس مسجد میں یا جس جگہ پر امام کھڑا ہے اس کے ساتھ جو نمازی کھڑے ہیں ان کا اتصال اس شخص کے ساتھ ہو کہ جو پیچھے نیت کر رہا ہے۔ اب اگر وہ فاصلہ ہو جاتا ہے اس کے اندر اور وہ صفوں کی جو اس کے ساتھ جو جوڑ ہے اور اس سے تعلق اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تراویح جو ہے یا نماز جو ہے جماعت سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ آن لائن کا جو تصور ہے اس میں چونکہ یہ چیز پائی نہیں جاتی کہ امام اور مقتدی ایک ہی مجلس میں ہوں، لہٰذا آن لائن تراویح جو ہے وہ پڑھنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے۔ کوئی شخص اگر ٹی وی لگا لیتا ہے اور ٹی وی کو سامنے رکھ کے اور اس کے پیچھے اگر وہ رکوع اور سجدے شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے ٹی وی کہاں کا لگایا۔ عموماً لوگ سعودی عرب کا لگاتے ہیں، مکہ مکرمہ کا یا مدینہ منورہ کا لگاتے ہیں، یا ایک جواب یہ بھی آیا تھا کہ ایوان صدر کو اگر مرکز بنا لیا جائے اور ایوان صدر کے ساتھ سب لوگ آن لائن تراویح پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی ایوان صدر کے مشرق میں رہ رہا ہے، کوئی مغرب میں رہ رہا ہے، کوئی شمال میں رہ رہا ہے، کوئی جنوب میں رہ رہا ہے، تو وہ اپنا رخ کدھر کرے گا؟ یعنی رخ میں امام کا آگے کھڑا ہونا مقتدی سے وہ ضروری ہے۔ اچھا، تو چاہے آپ کے گھر سے 10 گھر کا بھی فاصلہ ہو، گھر سے 10 قدم کے فاصلے پہ بھی مسجد ہے اور آپ کو گھر سے اس کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کے گھر سے وہاں تک صفیں نہیں بنی ہوئی، تو پھر آپ اپنے گھر میں اس مسجد کے اتباع میں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات، ایک بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ہر جگہ پر انسان کو راستہ دیتی ہے، اور شریعت جہاں کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے، شریعت آپ کو، یہ دین اسلام کا خاصہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ راستہ دیتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کہتی تم بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو شریعت کہتی تم لیٹ کے پڑھ لو۔ کوئی شخص اگر وضو نہیں کر پاتا تو اس کے لیے تیمم کی، تو شریعت ہر جگہ تو اب جب یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا اور ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو ہمارے لیے کیونکہ رکاوٹ ہے مسجد جانے میں، تو گھر میں پڑھنے کا بعین ہی وہی ثواب ہے کہ جتنا مسجد میں ثواب ہے۔ تیسری اور آخری بات جو انہوں نے کہی کہ جمعے کی اگر ہم، تو جمعہ جو ہے، جمعے کی بھی شرائط جو ہیں، جو مطلب جمعہ کے انعقاد میں جو ایک اہم شرط ہے وہ اذن عام کی ہے کہ ہر شخص کو اس مقام پہ کہ جہاں جمعہ ہو رہا ہو ہر شخص کو وہاں آنے کی اجازت ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں جمعہ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے دروازے کھول کے ہر شخص کو نہیں کہتے کہ آ کے پڑھو، تو جب اذن عام کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پہ ہر شخص آ کے نہیں پڑھ سکتا، تو گھر پہ جب آپ پڑھیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا کہ جو خطبہ سننے کا مسجد میں ہے اور نماز پڑھنے کا مسجد میں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ آن لائن نماز نہیں ہوتی، گھروں کے اندر مسجد کی نماز کا اتباع نہیں ہوتا، گھر میں آپ کی اپنی جماعت ہو سکتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی امام موجود ہے، آپ خود آگے کھڑے ہو جائیں، بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں اور آپ کی جماعت ہو جائے گی، جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ ڈیٹیل میں ہمیں جواب دینے کا۔ اب ہمیں جانا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ہم جائیں گے نورینہ امتیاز صاحبہ کی طرف۔ جی بیٹا۔ اپنے دامان شفاعت
में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मुझ निकम्मे से भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ज़र्रा-ए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, ज़र्रा-ए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। अपने दामा
خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، اور آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا،
لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ نوید حسنین حمدانی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو اب جاری رکھیں گے، اور صفائی نصف ایمان ہے، اور اس بات پہ بھی بہت زیادہ ایک پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے کہ وضو اور پاکیزگی جو ہے وہ اس وبا کو کیا کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ النظافۃ شطر الایمان، بلکہ اس سے ایک مرحلہ پھر آگے کہا ان اللہ یحب المتطہرین، کہ صرف صفائی نہیں، اسلام صفائی سے ایک مرحلہ آگے پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ان حالات میں جو ڈاکٹرز نے ہدایات جاری کی ہیں ان میں ایک کہا کہ بار بار ہاتھ دھونے چاہیے، حالانکہ اسلام نے بھی یہ تاکید کی ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص دن میں کم از کم 5 دفعہ جب وضو کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اور اسی طرح اسلام نے ہدایات دی ہیں کہ اگر انسان واش روم جاتا ہے اس سے واپس آتا ہے پھر ہاتھ دھونے چاہیے۔ اور پھر اسلام نے صرف ظاہری صفائی کا حکم نہیں دیا، بے شک اس نے کہا اپنی باطن کی بھی صفائی کرو۔ جو ہم اس سارے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ بحیثیت قوم یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی، شاید لوگ صرف صابن سے تو ہاتھ دھو رہے ہیں، ظاہری صفائی کر رہے ہیں، لیکن اپنے باطن کو صاف نہیں کر رہے۔ میرا خیال ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ان ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں کہ ظاہری صفائی، وہیں پہ اپنی باطن کی طرف متوجہ ہو کہ اسے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اب ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو بالکل اینڈ میں مولانا صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ اگر ہم فائنل پارٹنگ ورڈز آف وزڈم کی بات کریں تو آپ کیا گائیڈنس دیں گے؟ کوئی دعا اگر ایسی ہو جو اس ٹائم پہ اسپیشلی ہم… بالکل، سب سے پہلے تو جو ماہرین ہیں طب کے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس بیماری کے اندر کام کر رہے ہیں، ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے عملے کی طرف سے، اپنے اس تمام شرکاء کی طرف سے ان کے لیے ایک سلوٹ پیش کریں، ان کے لیے خراج تحسین پیش کریں کہ صرف وہی نہیں، انتظامیہ ہے، پولیس ہے، سارے جو بھی اس میں فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، ہم تو گھر میں حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو مشورے ہیں اور ان کا جو کہنا ہے اس کے اوپر قوم کو چاہیے کہ بلا چون و چرا عمل کرے۔ سوشل میڈیا پہ اس پہ جگتیں لگانا، سوشل میڈیا پہ اس کے غلط انداز میں اس کو پیش کرنا، یہ بہت غلط ہے، کسی کو گمراہ کرنا۔ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی، اور سب سے آخری حربہ مسلمان کا وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے، اللہ تعالیٰ سے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لگ جائیں، لپٹ جائیں، اپنے آپ کو ڈال دیں سجدے میں، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ ڈال دیں کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں۔ آیت کریمہ جو قرآن کریم میں مشہور ہے اور ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح شام اس کو پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ سارے عملیات، یہ سارے وظائف، یہ ساری دعائیں، ان کی بنیاد وہ ہمارے فرائض ہیں۔ وہ فرائض دینی ہوں، یعنی حقوق اللہ بھی پورے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرائض بھی پورے ہوں، نماز کی پابندی ہو، روزہ ہے، اس کے تمام تقاضے پورے ہوں، جھوٹ نہ بولیں، یہ سب چیزیں ہوں، اور اس کے ساتھ حقوق العباد، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو جس کسی کا حق مارا ہوا ہے اس سے مہلت لیں یا اس سے حق کو معاف کرائیں، کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہے اس سے جا کے معافیاں مانگیں، ان سب چیزوں کو ایک ساتھ چلائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امید یہی ہے، یہ قوم اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ، اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کو اور اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ تو رسوا کرتا ہے اور نہ ہی مایوس کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے جب سوال کیا جائے کہ میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بارے میں سوال کریں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔
उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, मैं इनकी दुआ उस वक्त कबूल करता हूं जिस वक्त ये मांग रहे होते हैं। मुझे तो पता भी नहीं होता कि मेरी जुबान पे क्या दुआ आती है। अल्लाह ताला कहता है, ऐ बंदा तू जो दुआ मांगने वाला है मैंने कबूल कर ली तेरे मांगने से पहले। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, तो अल्लाह ताला फरमाता है फलयस्तजीबू ली, मैं तो इसकी दुआएं मांगने से पहले पूरी कर दूं, मैं इसकी ज़रूरत है इसके पैदा होने से पहले पूरी कर दूं। तो इसका क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि ये मेरी इजाबत में आ जाए, मेरी फर्माबरदारी में आ जाए। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, मेरे पे ईमान लाए, लअल्लहुम यशहुदून, तो फिर मैं ऐसे लोगों को रुश्द और हिदायत की तरफ ले जाता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए उम्मत मुस्लिमा के ऊपर और ख़ास तौर पे तमाम आलम के ऊपर, और अल्लाह ताला इसे हमें निजात अता फरमाए। आमीन आमीन इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का। आपका भी मेरे भाई बहुत शुक्रिया, और बाकी भी जो सारे लोग हमारी सहरी की ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे उनका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, एक बात तो मौलाना साहब और अल्लामा साहब दोनों ने जो बहुत सी डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया, लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिल को डेफिनेटली जाके लगी है वो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का मजाक उड़ाते हुए और उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए गुजर जाता है। स्पेशली मैं बहुत कोई ख़ास फ़ैन नहीं हूँ सोशल मीडिया की, और बहुत ज़्यादा इस वबा, इस बीमारी से रिलेटेड नेगेटिव और फजूल बातें और गलत बातें भी सोशल मीडिया पे ही स्प्रेड हुई हैं। तो बात यह है कि अपना टाइम ऐसी चीज़ें करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में, लोगों को क्रिटिसाइज करने में, इन चीज़ों से अगर हम हट के अपनी इस्लाह की तरफ जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, लोगों को इस नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव होप दें, तो शायद वो एक बेहतर चीज़ होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दूसरा रोज़ा जो है वो अब स्टार्ट हो गया है, रमज़ान मुबारक का। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन लाही आमीन। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह तारी में मुलाकात होगी।